کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی رات دن نہیں ہے، ہر وقت اس وقت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے تو دیکھا ہے کہ روس نے نہ صرف طالبان کو کیا کہتے ہیں ریکگنائز کیا ہے ڈے فیکٹو، انہوں نے ڈے جورے ریکگنائز کر دیا ہے، جو اور کوئی ملک شاید نہیں کیا ہو، میرے خیال میں انڈیا بھی نہیں کیا ہو. یعنی آپ جاتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی آپ بہت قصیدے گاتے ہیں، آپ پیوٹن کے بھی قصیدے گاتے ہیں، محمد بن سلمان صاحب کے بھی آپ قصیدے گاتے ہیں، تمام عرب حکمرانوں کی آپ تعریفیں کرتے ہیں. چین میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ بڑی میٹھی زبان بولتے ہیں، ہر ایک کو آپ ایئرپورٹ پہ ریڈ کارپٹ پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے ملک میں کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری نہیں آتی. آداب کے خلاف تھا. پھر ان کو وہاں پہ 5 منٹ کے بعد یہ بتایا گیا کہ بھائی یہاں پر ایک میٹنگ ہو رہی ہے، آپ بعد میں جائیں، آپ سے بعد میں میٹنگ ہوگی. اور 5 یا 6 یا 7 8 منٹ کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں 5، کچھ لوگ کہتے ہیں 10. اور یہ سارے سورسز جنہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے وہ اس میں روسی بھی ہیں، اس میں انٹرنیشنل بھی ہیں، اس میں ویسٹرن بھی ہیں، اس میں ہندوستانی بھی ہیں. تو پاکستانی سورسز خالی نہیں ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ ان کا حشر ہوا. یہ خبر کہاں کہاں چل رہی ہے، رائٹرز سے لے کر عرب نیوز تک، اور ہندوستان ٹائمز سے لے کر جو ہے وہ واشنگٹن پوسٹ تک، اور پاکستان کے جتنے بھی ہیں اس وقت سب پہ یہ اس وقت سب سے بڑی خبر ہے. انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ اور انڈین میڈیا پہ یہ سب سے بڑی خبر اس وقت ہے. نا یہ زیادتی ہے، اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ زیادتی ہے جس کے لیے پاکستان ابھی تیار نہیں ہے. اب دیکھیے افغانستان طالبان کے پاس اس وقت اسرائیل ہے، ہندوستان ہے، روس ہے، اور امریکہ بھی واپس جانا چاہتا ہے. شہباز شریف صاحب پیچھے رہ گئے تھے اور وہ سارے رہنما آگے آگے اکٹھے چل رہے تھے، تو شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے، تو شہباز شریف صاحب پیچھے رہ گئے، تو بڑی تنقید ہوئی. اس دفعہ شہباز شریف صاحب ان سب سے آگے نکل گئے اور آگے جا کے چودھری بن گئے، ساتھ ان کے پھر بھی نہیں تھے، تو کہتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو پیچھے پھینک دیا اینڈ پہ. نمسکار دوستو، جے ہند. روس راشٹرپتی پوتن نے ترکی اور پاکستان دونوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہے. ایک طرف جہاں روس نے کھلے عام طالبان کو سپورٹ کر دیا ہے جس کا رونا پاک میڈیا میں شروع ہو گیا ہے، وہی دوسری اور بلیک سی میں رشیا نے 2 ٹرکی نیوی شپ کو میسائل سے اڑا دیا ہے، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. اور یہ تب ہو رہا ہے جب ٹرکش پریزیڈنٹ ایردوغان پوتن کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں. دراصل روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن اور ٹرکی کے راشٹرپتی ایردوغان ترکمینستان میں شکروار کو آیوجت انترراشٹریہ شانتی وشواس منچ میں حصہ لے رہے تھے. اس کارکرم میں دونوں نیتاؤں کے بیچ بائی لیٹرل بیٹھک بھی چل رہی تھی، مگر دوسری طرف ترکی لگاتار یوکرین کے یدھ میں مدد کر رہا تھا. ایسے میں روس نے داغا باز ترکی کو سبق سکھانے میں ذرا بھی دیری نہیں کی. ایردوغان اور پوتن کی ترکمینستان میں چل رہی میٹنگ کے دوران روسی سینا نے بلیک سی میں ترکی کے جہاز پر بڑا میسائل حملہ کر دیا. حملے کے بعد ویڈیو سامنے آیا ہے. ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز آگ کی لپٹوں میں گھر گیا ہے اور تیزی سے جل رہا ہے. بتا دیں کہ ترکی بلیک سی میں روسی جہاز کو نشانہ بنا رہا تھا اور یوکرین کی مدد کر رہا تھا. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے تو دیکھا ہے کہ روس نے نہ صرف طالبان کو کیا کہتے ہیں ریکگنائز کیا ہے ڈے فیکٹو، انہوں نے ڈے جورے ریکگنائز کر دیا ہے، جو اور کوئی ملک شاید نہیں کیا ہو، میرے خیال میں انڈیا بھی نہیں کیا ہو. اب بات اصل یہ ہے ایک کنسرٹڈ امیج، ایک کنسرٹڈ پالیسی ڈرائیو ہے. رشیا اینڈ انڈیا دونوں ملے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو، اور مجھے خیال میں رشیا اور انڈیا ملے ہوئے ہیں. اور معاف کریے چین چپ ہے، ہمارے ساتھ ہے مگر چین چپ ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ہیفٹ جو ہے رشیا اور انڈیا کا، وہ کاؤنٹر ایکٹ کر رہا ہے ہمارا جو ڈپلومیسی ہے، اور مسلم ورلڈ کے جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور قطر اور ترکی اور یہ اور وہ جو دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے افغانستان میں، مگر دے آر کاؤنٹرنگ اٹ. ہاؤ؟ دیکھیے افغانستان کو انڈیا ایک پراکسی رکھنا چاہتا ہے. افغانستان از این انڈین پراکسی، اور افغانستان کو ٹو ریٹین اٹ ایز این انڈین پراکسی انڈیا کچھ بھی کرے گا اور ہر چیز کہے گا اور خوب پیسے خرچے گا، اور آج پیسے خرچ رہا ہے. یہ تو ہم سمجھتے ہیں وہ کیوں ہو رہا ہے، رائٹ. مگر میں جو حیران ہو گیا ہوں کہ امریکہ بھی افغانستان کو اب اسسٹنس دے رہا ہے. اور یہ جو انہوں نے ایک ٹرمپ نے کہا ہے ہم بغرام جا کے واپس لے رہے ہیں،
یہ کیسے جا رہے ہیں واپس؟ یہ فورسز کے ساتھ تو نہیں جا رہے ہیں واپس، یہ ایک انویڈنگ فورس کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں. یہ کیسے جا رہے ہیں؟ طالبان کی اجازت سے. طالبان ان کو اجازت کیوں دے رہا ہے؟ اگر دے، اور اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہے یہ کہ ہم جا رہے ہیں ادھر، اور لڑائی کر کے نہیں جا رہے ہیں، وہ خرید کے جا رہے ہیں، وہ ایڈ دے کے جا رہے ہیں. تو ان ادر ورڈز لائن اپ دیکھیے. افغانستان طالبان کے پاس اس وقت اسرائیل ہے، ہندوستان ہے، روس ہے، اور امریکہ بھی واپس جانا چاہتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ، آپ اور میں کہیں گے کہ امریکہ واپس اس لیے جانا چاہتا ہے کہ وہ مانیٹر کرنا چاہتا ہے کیا ہوتا ہے چین میں اور ایران میں اور یہ اور وہ. پاسبلی. مگر کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ باگرام بیس جو ہے، جو امریکہ نے اسپیشلی پیسے خرچ کر کے بنائے ہیں، وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں، بقول کافی لوگ، وہ اس لیے ہیں کہ اگر پاکستان کولیپس کر جائے یا ڈس آرم ہو جائے تو پاکستان کے جو ہیں وہ باگرام میں سٹور ہوں گے. اور باگرام اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ امریکن فورسز اور اس قسم کے ہتھیار ادھر سٹور ہو سکتا ہے. Now what I'm simply saying is کہ میں نہیں کہتا کہ شہباز شریف صاحب اس میٹر پہ توجہ نہ دیں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس جنگ جو یہ اب چھڑی ہے اور چھڑے گی اور بڑھے گی، رشیا، انڈیا فار دیئر اون ریزنز آن بیہائنڈ افغانستان، امریکہ اور اسرائیل وہ بھی افغانستان کے ساتھ، ایک چاہتا ہے کہ پاکستان ڈی نیوکلیئرائز ہو، دوسرا چاہتا ہے، انڈیا اور روس جو چاہتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہمارا کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے، ہم کس کو ساتھ اکٹھا کر رہے ہیں. اب تک وہ دیکھا نہ وہ سین جہاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے گیٹ کریشنگ کی، زبردستی وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان اور ترکمانستان کے پریزیڈنٹ، ترکمانستان کے شہر اشکاباد کے اندر جو میٹنگ ہو رہی ہے، انٹرنیشنل جو سمٹ ہو رہا ہے، ریجنل جو میٹنگ ہو رہی ہے، اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے گیٹ کریشنگ کی، اس کمرے میں چلے گئے. اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو نہ پتہ ہو، کیونکہ کم از کم بھی میرا خیال ہے 10 یا 12 میجر ٹویٹر ہینڈلز جو میں نے دیکھے ہیں جس میں لوگوں نے وہ ویڈیو دکھائی ہے جس میں شہباز شریف صاحب پہلے 40-45 منٹ تک اس کمرے کے باہر بیٹھے بہت ہی بے صبری کے ساتھ اپنی انگلیاں جو ہے وہ چباتے رہے یا ناک میں اپنی انگلیاں مارتے رہے. پھر انہوں نے اس دروازہ کھول کے وہ اندر چلے گئے فرسٹریشن میں، جو کہ سفارتی آداب کے خلاف تھا. پھر ان کو وہاں پہ 5 منٹ کے بعد ہی بتایا گیا کہ بھائی یہاں پر ایک میٹنگ ہو رہی ہے، آپ بعد میں جائیں، آپ سے بعد میں میٹنگ ہوگی. اور 5 یا 6 یا 7-8 منٹ کے بعد، کچھ لوگ کہتے ہیں 5، کچھ لوگ کہتے ہیں 10، اور یہ سارے سورسز جنہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے وہ اس میں روسی بھی ہیں، اس میں انٹرنیشنل بھی ہیں، اس میں ویسٹرن بھی ہیں، اس میں ہندوستانی بھی ہیں. تو پاکستانی سورسز خالی نہیں ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ ان کا حشر ہوا. اس حوالے سے بہت کامنٹ ہوا، لوگوں نے شہباز شریف صاحب کی بہت کلاس لی ہے، بہت سے لوگ ان کے بچپن کے حالات کی طرف چلے گئے ہیں، ان کی جو نفسیاتی احساس محرومیت ہے اس کی طرف لوگ چلے گئے. لیکن جو ایک پیوٹل کوسچن ہے جو اٹھنا چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب اتنے ڈیسپریٹ کیوں تھے کہ میں پوٹن کے کمرے کے اندر چلا جاؤں، وہ سوال لوگوں نے نہیں اٹھایا. اور وہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ خالی شہباز شریف صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورا کا پورا جو پوسٹ کلونیل ماڈل ہے ہمارا پاکستانی ذہن ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. شہباز شریف صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی حکومت لائک اینی ادر گورنمنٹ ان پاکستان میں زیادہ تر حکومتیں اسی قسم کی ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کے بہت ہی زیادہ برے حالات ہیں. اس حکومت کو کسی بھی قسم کی انٹرنل سپورٹ اور تائید حاصل نہیں ہے. اس حکومت کی تمام جو لیجٹمیسی، قبولیت، اپروول ہے وہ ایکسٹرنل ورلڈ کی سپورٹ پہ. جو پی ٹی وی نے ایشو کی ہے، جو آپ کو ڈان اخبار کے اندر بھی مل جائے گی، جس پہ شہباز شریف صاحب اکیلے سنگل پرسن صوفے کے اوپر ایسے کر کے بہت ہی فاتحانہ طریقے سے بیٹھے ہیں، وہ تصویر بالکل آکورڈ قسم کی ہے. اور ان کے لیفٹ سائڈ پہ ایک 3 کا جو صوفہ ہے جس کے اوپر 2 لوگ بیٹھتے ہیں عموماً سفارتی آداب میں، اس میں 3 لوگ بہت ہی مشکل سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ 3 لوگ کون ہیں ذرا اندازہ لگائیں. وہ 3 لوگ ہیں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، ترکی کے صدر جو ہیں رجب طیب اردوغان، اور ترکمانستان کے صدر. اور وہ بیچارے بچوں کی طرح بالکل آکورڈ پوزیشن میں بیٹھے ہیں. اور شہباز شریف صاحب ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہ سیدھا کیمرے کی آنکھ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس تصویر کو دیکھ کے، کہتے ہیں ہر تصویر کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تصویر شہباز شریف صاحب کی فرمائش کے اوپر کھینچی گئی ہے.